کہ ایک دہقان کہتے ہیں، فارمر کہہ لیجیے، کاشتکار، زمینے والوں کو زمیندار کہتے ہیں، یہ کس پر محنت کرتا ہے؟ زمین پر محنت کرتا ہے، اور جب زمین پر محنت کرتا ہے تو زمین اپنا پھل دیتی ہے. آپ دیکھ لیجئے، ایک ایگریکلچر جو ہے، ایگریکلچرسٹ کہہ لیجیے، کاشتکار، وہ زمین پر محنت کرتا ہے. تو عجیب بات ہے کہ زمین پر جو چیز بیج کی شکل میں چاول ہے، گندم ہے، مکئی ہے، اس شکل میں ڈالی جاتی ہے، اور وہاں سے زمین سے یہ اجناس یہ اگلتی ہیں. اور لیکن محنت تو شرط ہے نا. سوتے ہوئے تو نہیں آپ کہیں گے نا. اگر ایک آدمی دعا کرے کہ میری زمین پہ گندم لگ جائے، اور وہ نہ بیج پھینکے اور نہ ہل چلائے نہ پانی دے، تو یہ شخص بہت بڑا ولی اللہ ہے نا. ہاں، یہ تو بالکل گناہگار ہے. یہ تو کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ قوانین قدرت کا انکار کر رہے ہیں. قدرت کا انکار، قوانین قدرت جو اللہ جل شانہ نے پرنسپلز آف نیچر رکھے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آگ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں، تو آگ کی جو اندر اللہ جل شانہ نے جو جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کا انکار کر رہا ہے. تو یہ کوئی بزرگ آدمی نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کے پورے نظام سے ٹکر لے رہا ہے. پورا نظام، کائنات کا پورا نظام آپ دیکھیں. گندم، اگر سب گندم کو دیکھیں نا، گندم کا دانہ، ویٹ گرین، اس کو پکانے کے لیے کیسے آپ دیکھیں. اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ دانہ پتھر پہ ڈالیں تو اگ جائے گا نا؟ نہیں. اگر آپ دانہ مٹی زرخیز پہ ڈالیں اور اس کو پانی نہ دیں تو تب بھی گل سڑ جائے گا. اور پانی کے ساتھ اگر اس جگہ پر رات ہی رہے اور سورج طلوع نہ ہو، پھر ملی. تو سورج بھی اس کی خدمت کر رہا ہے. یعنی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جہاں مٹی، جہاں پر پانی، نمی بڑی زبردست ہوتی ہے. نمی سے جو بیج ہے وہ پھولتا ہے. نومبر کے اندر نمی ہوتی ہے زیادہ، تو گندم اگر نومبر میں ڈالا جائے تو اس سیڈ کے، بیج کے پھولنے کا، سویل اپ ہونے کا چانسز اور زیادہ اچھی فصل ہونے کا چانسز ہوتے ہیں. ایک امریکہ میں ایک ادارہ ہے ناسا، وہ کس پہ محنت کرتے ہیں؟ اسپیس پہ، خلا پر. اور اس کے بدلے میں کیا کیا کچھ پاتے ہیں؟ مختلف سیارے، کبھی مریخ، کبھی چاند، مختلف گلیکسیز. تو یہ ساری چیزیں، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. انبیاء کرام آتے ہیں، انبیاء کرام پورا ایک سلسلہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کا انبیاء کرام کا سلسلہ ہے.
یہ انبیاء کرام بھی محنت کرتے ہیں. یہ محنت کس پر کرتے ہیں؟ زمین پر، خلا پر، پانی پر، ہواؤں پر، کس پر محنت کرتے ہیں؟ انسانوں کے اوپر محنت کرتے ہیں. انسانوں کے اوپر محنت کرتے ہیں. بالکل، یہ فقط انسانوں پر محنت کرتے ہیں. اچھا، یہ دریاؤں میں پل بنانے کے طریقے سکھلاتے ہیں؟ نہیں. یہ زمین میں سے تیل نکالنے کے، آپ دیکھنا تیل تو زمین میں ہے نا، یہ طریقہ تو تیل نکالنے کا انبیاء کرام تو نہیں سکھلاتے. یہ تو کٹی کٹی ایسی چیزیں ہیں. اس پر تو انسان کی عقل پر انحصار کیا گیا. گندم لگانے کا طریقہ ہم یہ سکھاتے ہیں؟ نہیں. آٹا پیسنے کا، روٹی بنانے کا نہیں. سوئی سے جو گیس آئی، اس گیس کو لوہر تک پہنچانے کا طریقہ قرآن میں ہے؟ نہیں. یہ انبیاء کرام کی فیلڈ نہیں ہے. لہذا اس کا ہم ایک نام لے لیتے ہیں. اس کا ہم ایک نام لے لیتے ہیں. ایک نام لے لیتے ہیں تو بات آسان ہو جائے گی. اس کا نام ہے، یعنی اس مضمون اور عنوان کا اور اس فنون کا اور فن کا نام ہے سائنس، اور ایک اور ساتھ ایڈ کر دیتے اینڈ اور ٹیکنالوجی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ایک منسٹر ہے نا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کتنی عام چیز ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے انسان کی لیونگ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ زندگی، رہنا. زندگی مشکل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے؟ شکر ہے تم نے کہا آسان ہو جاتی ہے. میں نے کہا ہمارے مدرسے آسان ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اب بتاؤ کہ جب مدرسے میں اگر بجلی چلے جائے تو تم جلالین پڑھ سکتے ہو؟ تم علم النحو پڑھ سکتے ہو؟ بجلی چلی جائے پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے. اور مدرسے میں جو بجلی پہنچائی ہے وہ کس شیخ الحدیث نے پہنچائی ہے؟ امام البخاری نے پہنچائی ہے. وہ تو پہنچائی ہے کسی الیکٹریکل انجینئر نے. الیکٹریکل انجینئر نے. ٹھیک ہے. تو انبیاء کرام پل بنانے کا طریقہ، زمین سے بیج نکالنے کا طریقہ، فرٹیلائزرز کے بھی چیزیں، یہ انبیاء کرام کا کام نہیں ہے. اب چھوٹا سا میں عرض کروں، مجھے یہ کہہ رہے یہ بڑا گھٹیا کام ہے. پتہ کیوں؟ اس کام کے لیے عقل کو کافی سمجھا گیا ہے. کس کو؟ عقل. وہ عقل جو یہودی کے پاس بھی ہے اور کافر کے پاس بھی ہے اور ہندو کے پاس بھی ہے اور الحمدللہ مسلمان کے پاس بھی ہے. تو اس کا جو انحصار کس پہ کیا گیا؟ عقل پر کیا گیا. اور یہ سارے لوگوں کو کہتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور زندگی آسودہ حال ہو جاتی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا عنوان مادہ ہے. مادے پہ محنت، انسانوں پر محنت نہیں ہے، مادے پر محنت ہے. یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اب میرا یہ دوسرا حضرت، یہ میرا دوسرا اسپیکٹ ہے، دوسرا پیراگراف. اب ذرا دیکھیے گا، جہاں آپ کو اشکال ہو تو آپ مجھے پکڑ لیں. ٹھیک ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس چیز کا کوئی چیپٹر نہیں ہے کہ ماں کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں، ماں کے آگے بولنا کیسے ہے، ماں کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں کے احسانات کیا ہے
اور ماں کے ساتھ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل سائنس ٹیکنالوجی میں آپ دیکھ لیجیے، آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں اور کہیں جی میں اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، وہ کہ کس لیے؟ جی میں نے کہے گا جی مجھ سے آپ کو نقشہ بنائے کوئی. کہ جی ماں کے حقوق، یہ میرا فیل نہیں ہے. اب ایک آدمی ڈاکٹر ہے اور وہ امراض ماہر امراض قلب ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں جی میری بیوی سے لڑائی ہو گئی، تو جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ذرا آپ بتا دیں کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں. تو وہ تو اس سے متعلق نہیں ہے. دیکھیں نا، قرآن نے ہمیں بتایا، نبی نے کہی، کبھی نبی نے بتایا. پہلے تو ہم کہیں گے نبی نے بتایا. نبی نے بتایا کہ دیکھو بیوی کے کیا حقوق ہیں. نبی نے بتایا ہے کہ یہ زمین جس کے اوپر تم پل بناتے ہو، یہ زمین جس کے اوپر تم بڑے بڑے مکانات بناتے ہو، یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ زمین کس کے لیے بنی ہے؟ یہ زمین کب تک رہے گی؟ اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے؟ اس خیمے کو اللہ تعالیٰ نے جب لگایا تھا، زمین کے خیمے کو جب لگایا تھا، تو اللہ جل شانہ نے لگاتے وقت ہی اس کو اٹھانے کا ارادہ کیا تھا. قرآن کے جو 4 یا چند ایک اور اہم ترین مضامین ہیں وہ کون کون سے؟ ایک توحید، ایک رسالت، ایک قیامت. قیامت کہتے ہیں قیامت مدینے سے ہم گناہگاروں کی دوری، قیامت نہیں تو پھر اور کیا ہے قیامت. تو قیامت کا مطلب ہے کہ قیامت، ہر شے ٹوٹ پھوٹ جائے گی، قیامت آ جائے گی. آپ کہتے ہیں 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرائیں، بس کیا ہوا؟ قیامت ہی آ گئی، کچھ بھی تو نہیں بچا. اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ڈیزاسٹر قیامت. چاند، سورج، ستارے سب لپیٹ لیے گئے. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، سب پھاڑ دیے گئے، قیامت آ گئی. تو زمین پر قیامت آئے گی. ہمیں بتاؤ پھر، حضرت بتائیں پھر زمین کے لیے لڑنا اور زمین کے لیے قتل کرنا اور زمین کے لیے زندگی بر ادابتے رکھنا، اس زمین پہ تو قیامت آنی ہے. یہ زمین جس کو آپ بڑی رغبت سے دیکھتے ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے. اور زمین سے پہلے تو انسان ختم ہو جائے گا. اس زمین پر بستے ہوئے خود بھی کیسے کیسے لوگ جو تھے اس دنیا میں آئے اور ختم ہو گئے. کل ہم کیا ذکر کر رہے تھے؟ کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ذکر کر رہے تھے، میرے پہ بڑا اثر ہوا. وہ میں ملکہ الزبتھ جو انگلینڈ کی، اس کا ذکر کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اب 90 سے اوپر ہوں گی. میں نے ان سے ملاقات کی تھی، میری عمر 5 سال کی تھی. تو میں نے سے ملاقات کی تو اچھا، مجھے کسی نے بتایا، میں اخبار نہیں پڑھتا، کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 1 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور کسی نے بتایا کہ ان کو دفنایا نہیں گیا، ان کو محل کے ایک کمرے میں، جس کو انہوں نے مورچری کہتے ہیں، جس میں ٹیمپریچر -20 کر کے وہاں فریز کر دی ہے. اور پتہ ہے کیوں فریز کی ہے؟ کہ جب ملکہ الزبتھ پڑیں گی تو کٹھے دفن ہو گئے. اللہ، اس قدر انسانیت پہ رحم آیا، اس قدر جہالت پر ترس آیا، اس قدر کفر پر رحم آیا. اللہ اکبر. یہ کٹھے مرے گیا، ان کو وہاں دفنایا ہوا، اور ان کو محل کے اندر ہی. اس کے بعد پھر میں نے کہا وہ جنتیوں کا، وہ جو جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے. تو یہ جو ہدایت ہے یہ بڑی نعمت ہے.
تو زمین پر بھی قیامت آ جائے گی. تو اس زمین کو ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. تو ٹھیک ہے، جب تک یہ زمین ہے اس کا نفع ہے، اور جب تک زندگی ہے اس کا نفع ہے. لیکن یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمیں یہ نہیں بتلاتی کہ باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، معاشرے میں رہنا کیسے ہے. یہ نہیں بتاتی کہ غیبت نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، دو نمبری نہیں کرنی. اس کا سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ دیکھیے انبیاء کرام جو آئے تو وہ آئے انسانوں کے لیے آئے. اور اب بتائیے انسانوں کے کس حصے پر انہوں نے محنت کی؟ دل پر. اچھا، اگر آنکھوں پر محنت کی ہوتی تو وہ آنکھ پر محنت نہیں کرتے، آنکھ پر محنت نہیں کرتے، آنکھ پر محنت نہیں کرتے. اچھا، آنکھ پر محنت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں. جب آنکھ میں موتیا آتا ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ کسی ہدایہ پڑھانے والے کے پاس، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو انبیاء کرام انسانوں کی ہڈیوں پر محنت کرتے ہیں. جب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو لوگ انبیاء کرام کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور جب خدا نہ خاصا جگر کی سوزش ہوتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ماہر امراض جگر کے پاس جاتے ہیں. تو انبیاء کرام انسانوں پر محنت کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی کس حصے پر محنت کرتے ہیں؟ اس کے قلب پر محنت کرتے ہیں. لیجئے یہ ساری گفتگو کا نچوڑ. اب ہم اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں مختلف اصطلاحات کے ساتھ کہ انبیاء کرام کس میں محنت کرتے ہیں؟ انسان کے قلب پر، قلوب پر، انسان کے باطن پر، روح پر، اندر پر، اندر کی شے پر. ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے. وہ انسان کے باطن پر محنت کرتے ہیں، وہ انسان کے قلب پر محنت کرتے ہیں. اور قلب اندر کی چیز ہے نا، اور باطن بھی اندر ہی کی چیز ہے، اور روح بھی اندر کی چیز ہے. تو قرآن مجید نے اس میں جو لفظ مبارک استعمال کیا ہے وہ قلب ہے، وہ قلب ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، آئیے اب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام انسان کے قلب پر محنت کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک گفتگو مکمل ہو گئی. اب بیٹا مجھے بتائیں کہ جب آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ ساری چیزیں کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن ان فنون سے آپ انسان نہیں بن سکتے. ان فنون سے آپ انسان نہیں بن سکتے، کیونکہ انسانیت کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس کا تعلق مادیت کے ساتھ ہے. اب بیٹا دیکھو نا، ایک آدمی جا رہا تھا تو فاسٹ ڈرائیو کر رہا تھا، ہڈی ٹوٹ گئی. اب ہڈی تو ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ایک شے ہے، اس کے اندر کیلشیم ہے، فاسفورس ہے. اب ہڈی کو جوڑنا یہ تو ایک فن ہے. ہڈی کو جوڑنا ایک فن ہے. یہ ہندو بھی جوڑ لے گا، جراح بھی جوڑ لے گا، ڈاکٹر بھی جوڑ لے گا، یہودی سرجن بھی جوڑ لے گا. اچھا، کیا یہودی سرجن سے ہڈی جوڑنا جائز ہے؟ ہاں، شکر ہے، جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جائز ہے. تو بیٹا دیکھو، یہودی سرجن بھی ہڈی جوڑ لے گا، لیکن تمہیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے نا وہ صرف انبیاء کرام. اور جب ہم انبیاء کرام کا نام لیتے تو کیا مانا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیٹا میری اس بات کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، زندگی میں ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، انسان کس کو کہتے ہیں، انسانیت کے تقاضے کیا ہیں، انسان کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں. انسان دوسرے کا استحصال نہ کرے، دوسرے پہ ظلم نہ کرے، ٹارچر نہ کرے، دوسرے کی برائی بیان نہ کرے، چغلی نہ کرے،
تحقیر نہ کریں. ہاں حضرت عبداللہ بہلوی کا پڑھا تھا، فرماتے تھے کہ بس ایک چیز بہت زیادہ ان کے یہاں غالب تھی اور اس کو بیان کہتے تھے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا اور خود کو کسی سے افضل نہ سمجھنا. بس تو یہ ہے، یہ آپ کو سکھائیں گے انبیاء کرام، اور پھر ان کے جو ان کے ماننے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے وارثین، ان کے ماننے والے. تو اب انبیاء کرام ہی فرماتے ہیں کہ دیکھو استہزاء قرآن میں ذکر آ گیا نہ کرو، غیبت قرآن میں ذکر آ گیا نہ کرو، طعنہ قرآن میں ذکر آ گیا نہ کرو. آپ نے دیکھا کہ انجینئرنگ کی بک میں کوئی اس چیز کا ذکر ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کوئی ہے اس کا؟ ان کا فن ہی نہیں ہے، یہ مذاق کی، اس میں کوئی ایسے زور لگانے والی بات نہیں ہے. وہاں سے بندہ نہیں بنتا، وہاں سے یونیورسٹی سے انسان نہیں بنتے بیٹا، میڈیکل کالج سے لوگ انسان نہیں بنتے، وہاں سے فنون کے ماہر بنتے ہیں. انسان بنتے ہیں جہاں انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کے جہاں غلام ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کے غلام کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں قرآن ہوتے ہیں، اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور فرمان جس جگہ پر ہوتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جی حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ مدرسہ. اس کا نام مدرسہ رکھا ہوا ہے، کوئی اور نام رکھ لیا مدرسہ. ویسے مدرسے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اسکول کہتے ہیں. تدریس کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، تو تم رب والے بن جاؤ، تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو، تو اس کو مدرسہ کہتے ہیں. جہاں پر اور قرآن پڑھانے والے کو عالم بھی کتاب اللہ کہتے ہیں، اور حدیث پڑھانے والے کو بھی محدث کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ دیکھو آداب معاشرت کیا ہے. آداب معاشرت، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے آداب کیا ہیں. اچھا اب پکی بات ہے نا حضرت کہ ایک بات پکی ہے، آپ اسے کلام کر لیں. یہ آداب معاشرت آپ کو کہیں اور سے مل سکتے ہیں؟ نہیں ملیں گے. خود ساختہ چائنیز کے بناتے ہوئے کوئی کمیونسٹ اور کوئی کمیونزم اور کوئی کیپٹلزم میں سود ایک بڑا نمایاں ان کا ایک اہم حصہ، کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر غربت بھی ہے اور پوری دنیا کے اندر مصیبت اور مشقت اور ظلم، استبداد اور تکبر بھی ہے. اگر آپ بڑے بڑے اکانومسٹ جو غیر مسلم ہیں، میں نے یہ کہہ دیا مسلم کا میں نے ذکر جان کے نہیں، جو بڑے بڑے اکانومسٹ جو غیر مسلموں سے پوچھیں تو وہ آپ کو اتنی دیانتداری سے کہیں گے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی جو لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت پس رہی ہے اور ظلم اور استبداد کے تلے دکھ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے امیر تر ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے دولت چند خاندانوں کے اندر سمٹ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی معاشی بدحالی اور لوگوں کو دکھ اور زخم پہنچ رہے ہیں، وہ کیا شے ہے. تو آپ کو دنیا کے سب سے بڑے غیر مسلم اکانومسٹ بتائیں گے کہ وہ سود ہے، وہ سود ہے، اور اس نظام کیسا ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں. یہ کیپٹلزم کا نظام
منوں نہیں، شیخ ہزاروں ٹن لاکھوں ٹن گندم پیدا کر کے سمندر میں بہا دیتا ہے اور غریبوں کو صومالیہ میں نہیں دیتا۔ یہ اپنا تکبر اور اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنے اصل مقاصد کو نہیں چھوڑتا، چاہے انسانیت کا استحصال ہو۔ یہ میں نے کیوں بات کی، کوئی بتائے گا؟ کہ میں نے بتایا کہ یہ انسانوں کے بنائے نظام سے انصاف نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا۔ آپ ذرا مجھے سنائیں گے؟ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں بس اللہ نے میرے دل میں ڈالا حدیث، وہ حدیث مسلسل بالاولیت، الراحمون یرحمون یرحمهم الرحمن، آگے ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، کہ رحمان جو ہے وہ رحم کرتا ہے اور تم جو زمین پر ہیں اس پر تم رحم کرو، اور جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا بنیادی پہلو، بنیادی پہلو، کہ یہ زمین پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمارے حضرات جب حدیث پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس کو حدیث مسلسل بالاولیت بھی کہتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسانیت سکھلاتے ہیں، اور انسانیت سکھلاتے ہیں تو قلب کو بناتے ہیں۔ تو آپ کے محنت کا محور اور میدان کیا ہے؟ انسان کا قلب۔ اچھا آئیے اب دیکھیے، ہم دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے جس سے انسان مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اللہم حبب الینا الایمان۔ اب بتا دیا گیا کہ ایمان کہاں ہے، وَزَيِّنُ فِي قُلُوبِنَا۔ تو ایمان کی جو اصل جگہ ہے وہ انسان کا قلب ہے، تو وہ قلوب پر محنت کر کے ایمان کو سینوں میں، قلوب پر محنت کر کے ایمان کو قلوب میں داخل کرتے ہیں۔ تو جیسے دہقان زمین پر بیج بوتا ہے اور پھر اس کو پانی دیتا ہے اور پھر اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کو یعنی غلط چیزوں سے بچاتا ہے، بعض کا زمین میں ایسے نمکیات بڑھ جاتے ہیں، تھور بڑھ جاتا ہے، سیم بڑھ جاتی ہے، یہ سلفیٹس اور سالٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیج ڈکے کر جاتا ہے، بیج گل جاتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں سے بچاتے ہیں، بعض اوقات اس کو اس سے بھی بچاتے ہیں، یعنی کیڑوں سے، پھر پیسٹی سائڈ سے جو کیڑے مار دوائیاں ہوتی ہیں اس سے بھی، تاکہ وہ بیج جو ہے وہ پنپے اور وہ پھوٹے اور اس سے کومپل نکلے اور وہ ایک جانب اس کا سٹیم اور تنا بن جائے اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف روان دوا ہو، اس سے پہلے کہ وہ کر دیا جائے۔ تو اس کو پانی بھی دیا جاتا ہے اور اس کو ان چیزوں سے حفاظت بھی کی جاتی ہے کہ جن سے وہ بیج خراب اور ڈکے ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ اب انبیاء کرام انسانوں کے قلوب میں ایمان کا بیج لگاتے ہیں،
ایمان کا بیج دلوں میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور عبادات کا پانی دیتے ہیں، اور محرمات شریعہ اس بیج کو تباہ کر دیتی ہیں۔ زنا، شراب، سود، جو چیزیں ممنوعات ہیں، اگر وہ بھی ساتھ جاری رکھیں تو وہ بیج پنپتا نہیں ہے، وہ بیج ضعیف ہوتا رہتا ہے، اس کا تنا کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض کا ڈیکے کا مطلب ہوتا ہے مرجھا جاتا ہے۔ تو اگر اس بیج کو تر و تازہ رکھنا ہے تو جہاں پر اس کو غذائیت کی ضرورت ہے، جو عبادات اور قرآن کی تلاوت اور اچھے ماحول کونوا مع الصادقین کی شکل میں اس کو میسر آتی ہے، وہاں پر اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اشیاء کے جو سیم اور تھور کی طرح ہے، سلفیٹس اور فاسفیٹس، ایمان کے اس تنے کو، ایمان کے اس درخت کو کہیں ضائع نہ کر دیں اور اس کی غذائیت کو چوس نہ لیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات بعض درختوں کو ایک ایسی بیل لگ جاتی ہے کہ جو ممنوع بیل ہوتی ہے وہ اس کے ارد گرد پیچا ڈال کر اپنے کانٹے اس کے اندر ڈالتی ہے اور ساری غذائیت چوس لیتی ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر پیتا ہے، اور 10 سال گزر جاتے ہیں تو پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں شقاوت آ جاتی ہے۔ پھر ایمان کا وہ جو درخت ہے وہ کمزور ترین ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ یہودیوں کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں اور ان کو شہریت بھی دیتے ہیں اور ان کو اپنے علاقوں میں نکاح کی اجازت بھی دیتے ہیں اور زمینیں خریدنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ جب شراب پی جاتی ہے اور شراب پینے کے بعد توبہ نہیں کی جاتی تو دل شکی ہو جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو پھر ان کے قلب کے اوپر ران کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ران آ جاتا ہے۔ جب شراب کے ساتھ مولی کا گناہ جو آتا ہے، فحاشی اور عریانی کا گناہ، شراب اور دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو کباب بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو ان دونوں گناہ کو زیادہ مقوی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور سب سے پہلا اثرات اس شراب کے اور اس زنا کے اس کے قلب پر جو ہوتے ہیں وہ شقاوت قلبی کے ہوتے ہیں، شقی القلب۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شقاق سے پناہ مانگی ہے، شقاق سے۔ تو جس وقت شقاق انسان کے قلب میں آتا ہے تو وہ تنا جو ایمان کے بیج سے نکلا ہوتا ہے اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کی غذائیت کو چوس لیا جاتا ہے اور وہ اپنی اصل حقیقت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنا ایمان مسل دیتے ہیں اور انہی لوگوں کو کہ جو ایمان کے دشمن ہیں انہی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر انہی کو اپنا مداوا سمجھتے ہیں، ان کو ترقی کا باعث سمجھتے ہیں، پھر انسان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو ایمان کا جو تنا، ایمان کا جو سیڈ ہے، ایمان کا جو بیج ہے، ایمان کا جو بیج ہے وہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ قلب میں، اور اس قلب میں ڈالنے کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو نیوٹرینٹس، غذائیت دی جاتی ہے۔ وہ غذائیت ہمارے صالح ہیں، ہمارے صالح ہیں، اور اس کو اچھا ماحول پیش کیا جاتا ہے، کونوا مع الصادقین کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، بری صحبت سے اس کو بنایا جاتا ہے،
اور پھر وہ اعمال کے جن سے اس تنے کو کمزور کر دیا جاتا ہے، ان اعمال سے اس کو بچایا جاتا ہے۔ وہ ہے بد نظری، نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، وہ محرمات شریعہ اور وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے شریعت میں حرام قرار دے دی، ان سے جب بچا جاتا ہے اور اچھے ماحول میں اس تنے کو رکھا جاتا ہے تو تنا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان کا درخت کول ثابت، ایمان کا درخت بن جاتا ہے، ایسا کہ پھر اس کی جڑیں تو فرش پر ہوتی ہیں لیکن اس کی جو تنے اور اس کے جو برانچز، اس کی جو شاخیں اور برانچز عرش پر ہوتی ہیں، اور اتنا مضبوط تنا ہوتا ہے کہ پھر اس کو نہ جکڑ بھی نہیں کچھ کر سکتے۔ اور یہ آپ نے صحابہ کے دور میں یہ مضبوط تنے دیکھے تھے، اور پھر کب دیکھے تھے جی؟ پھر مقربین کو آپ نے دیکھا، اللہ کیسے مضبوط تنے تھے، کسی کے سامنے نہ جھکے، بارش آئی، چکر آئے، آندھی آئی، وہ کھڑے رہے، آندھی آئی تو اس طرف ہو گئے، ان کی شاخیں اس طرف ہو گئی، لیکن تنے جمے ہوئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ بس ثم استقاموا، ان کے جم گئے۔ تو جس وقت ان تنوں کو غذا نہ دی جائے اور ان کو فحاشی عریانی اور شراب سے سینچا جائے، اور جب ان کو اعمال صالح کی غذا نہ دی جائے تو پھر یہ تنے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، یہ اتنے ضعیف یہ تنے ہو جاتے ہیں کہ لوگ اپنے شہروں میں اپنے دشمنوں کو آباد کر لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ساری زندگی کی کمائی کو، ایمان کو ختم کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک میں نے آپ سے بات کی۔ تو اب میں اپنی بات کہ جو اصل میرا مضمون اور مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنی مضامین پڑھتے رہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مضامین یاد کرتے رہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ انسان بننے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو انسان بننے کے لیے، جب انسان کوئی بنے گا تو پذیرائی، انسان بننے کے لیے اور انسان کو انسان بنانے کے لیے تمہیں انبیاء کرام کی رہنمائی چاہیے ہوگی، اس کے بغیر تم انسان نہیں بن سکتے۔ پورے یورپ کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نہ اصول و ضوابط بھی قائم ہے، لیکن اندر سے حیوانیت قائم ہے، اندر سے ان کے اندر ایک حیوان ہے، اور وہ حیوان کو خود جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ کبھی وہ حیوان جنسی حیوان کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی وہ مال پیسے کی ہوس اور لالچ کی شکل میں آ جاتا ہے، جس کو ہم لسٹ کہتے ہیں، شہوات کی شکل میں وہ حیوان پنپتا ہے۔ تو وہاں پر کیوں کہتے ہیں قطار نہیں ٹوٹتی، نہ ٹوٹے، لیکن اندر حیوان موجود ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان کے پورے مضامین کے اندر انسان بنانے کی کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے، کوئی عنوان ہی نہیں ہے، کوئی سبق ہی نہیں ہے، اور خود ساختہ بنائے ہوئے طریقوں سے تو انسان نہیں بنتا۔ انسان تو تب بنتا ہے کہ جس رحمان نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو رحمان انسان کی پوری نفسیات اور سائیکالوجی کو جانتا ہے، اور جس کے علم میں یہ بات ہے کہ کس چیز سے یہ برانگیختہ ہوگا،
کس چیز سے اس کی سائیکالوجی خراب ہوگی، کس چیز سے اس میں غصہ آئے گا، کس چیز میں اس میں حرام شہوات پیدا ہوں گی، سور سے بھی پیدا ہوں گی اور مخلوط تعلیم سے بھی ان کی بیٹیوں کا اور ان کے بیٹوں کا ستیہ ناش ہوگا۔ جب یونیورسٹیز کالجز میں منشیات کا دور دوہرا ہوگا اور لڑکے لڑکی بھی وہاں موجود ہوں گے، جب شراب بھی عام ہوگی اور جب آزادی اور فریڈم کے ماں باپ کی ریسٹرکشن بھی نہیں ہوگی، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج کہ انسان شہوات پر عمل کرے گا اور رحمان کا راستہ اس کے سامنے موجود ہی نہیں ہوگا، تو وہ شیطان کے راستے پہ چل کر اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ اور اس کو کب پتہ لگے گا؟ جب وہ تباہ ہو چکے گا۔ جب تباہی، جب ڈیزیکیٹر بام گریں گے اور مکان ختم ہو جائیں گے، جانور مویشی مر جائیں گے اور سبزہ ختم ہو جائے گا، پھر پتہ لگے گا کہ اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹرس اور اتنا بڑا یہ حادثہ تھا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں علماء کرام سے رجوع کرنا پڑے گا۔ علماء کرام ہڈی جوڑنے کا طریقہ نہیں بتاتے، اور ہڈی جوڑنے والے انسان بننے کا طریقہ نہیں بناتے۔ آئی اسپیشلسٹ آنکھوں کی حیا نہیں سکھلاتے، اور اہل علم اور اللہ والے آنکھوں کے موتیے کا آپریشن نہیں کرتے، وہ دلوں میں اور دل و دماغ میں حیا کو سکھلاتے ہیں۔ تو اس لیے تمہیں علماء کی ضرورت ہے۔ یہ جو انجینئر محمد علی جو شخص ہے، یہ علماء کا بغض رکھتا ہے، یہ علماء کا بغض رکھتا ہے، اس میں علماء کا بغض پایا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو علماء کا بغض رکھتے ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں، نہ تو اس کو کلام کا شعور ہے، نہ یہ اردو ادب سے واقف ہے، نہ یہ عربیت کو جانتا ہے، نہ یہ انگلش لینگویج میں فلوئنٹ ہے، نہ اس کو آداب کلام کے آتے ہیں، نہ اس میں کچھ ظاہری حسن ہے، نہ کوئی باطنی حسن ہے، اور اس کے کلام کے اندر کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی لاجک نہیں۔ وہ کبھی صحابہ کی بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، کبھی تابعین کی، کبھی امام ابو حنیفہ کی، ائمہ حضرات کی، اور کبھی وہ ہمارے مشائخ کی، اور کبھی وہ مرزیت کو یہودیت اور ہندوازم سے بہتر ثابت کرتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جو گمراہ ہے اور علماء کا بغض پیدا کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کے ویورز 10 لاکھ 20 لاکھ کیوں ہیں؟ اس کے ویورز 10 لاکھ 20 لاکھ اس لیے ہیں کہ چونکہ وہ علماء کے خلاف بولتا ہے، علماء کے خلاف میدان کو قائم کرتا ہے، تو علماء لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو علماء کا اگر بغض رکھتے ہیں تو ان کو اس کی بات اچھی لگتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کے بغض کے ساتھ کامیاب زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر وہ علماء کا بغض رکھیں گے تو ایک چیز ان کے ساتھ ہو جائے گی، موت کے وقت کلمہ سلب ہو جائے گا۔ میں دوبارہ بتاؤں کہ وہ لوگ کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور علماء کا بغض رکھتے ہیں، اور جس وقت ان کی وقت نزا
کہ وقت وہ کلمے کو بھلا دیے جائیں گے، موت کے وقت کلمہ ان سے سلب ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو اہل علم نے دیکھا بھی ہے اور اس کو سنا بھی ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ زنا اور شراب نہیں ہے، زنا شراب بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایسے زانی اور شرابی بھی دیکھے ہیں کہ جو علماء کے سامنے جھک جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے محدثین کا ادب کیا اور ان کے ہاتھوں کو چوما۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ جب وہ بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہوگی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مغفرت ہوگی، تو انہوں نے کہا ہم نے فلاں محدث کو جو ادب سے چوما تھا اس عمل کو اللہ نے پسند فرما کے ہماری شراب کا رقم معاف کر دیا۔ تو جو لوگ شرابی اور کبابی بھی ہوتے ہیں لیکن علماء سے محبت یا ان کا ادب یا احترام یا ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، یہ لوگ بھی نواز دیے جاتے ہیں بوجہ ادب کے۔ اور وہ لوگ جو نمازی ہوتے ہیں جب وہ علماء سے بغض رکھتے ہیں، جب وہ علماء سے بغض رکھتے ہیں تو موت کے وقت کلمہ سلب ہو جاتا ہے۔ آخر کی بات یہ ہے کہ بات تو بڑی صاف ہے، تم لوگ پریشان ہو، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو انگزائٹی ہے۔ بات یہ ہے کہ تم نے اپنے دل کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اور دل پر محنت کی نہیں۔ دل محنت کا میدان تھا، اس دل پر محنت کر کے اس کو مطیع بنا لیتے ہیں، اللہ کے تابعداری میں لے آتے ہیں تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ تو دیکھیے ہم نے کل پر محنت نہیں کی۔ میں نے آپ کو جو میسج دیا ہے کہ ہم اس وقت مٹی پر، مادے پر، اور پورا یورپ اس پہ محنت کر رہا ہے۔ یورپ میں کوئی بندہ نہیں دکھائی دے گا کہ جو کل پر بھی محنت کر رہا ہو، جو انسان کو انسان بنا رہا ہو، اور ہم بھی اب یورپ کی تقلید پر اسی رستے پہ چل پڑے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے ہاں پھر وہی امراض جو یورپ کے نظر آنے لگے ہیں۔ یورپ کے اندر ڈپریشن، انگزائٹی بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بھی وہی چیز آنے لگی ہے۔ تو وہاں پر بھی تفکرات اور ہمارے ہاں بھی تفکرات، اور پھر آپ نے جو مہنگائی کا حال دیکھ لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناگواری اور ناراضگی کا سبب ہے، جس کی علت اصل میں کوئی بہرحال اقتصادیات کے نظام کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہیں، اس سے انکار نہیں کہہ سکتے، لیکن اصل وجہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جتنے بھی احوال انسان کے اوپر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو یہ جو اقتصادی بدحالی ہے یہ اللہ کی ناگواری اور ناراضگی ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے۔ یہ بندے کے اوپر احوال آئے ہیں، کوئی ایک فرد یا کسی ایک فرد کی بدعملی سے پوری قوم کو تختہ مشق نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ جل شانہ کسی ایک کا بوجھ، کسی ایک کی برائی کی وجہ سے ساری قوم کو سزا نہیں دیتے۔ قوم من حیث القوم نماز نہیں پڑھتی، کرپٹ ہے، بدعنوانی کا شکار ہے، کرپٹ اور بدعنوانی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پھر اسی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ اصل میں مسائل کا حل یہ ہے کہ دلوں پر محنت کیجیے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دلوں پر محنت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور وہ آپ کے سلسلے کے غلام ہیں، وہ جن کے پاس میراث نبوت ہے، اور وہ میراث نبوت قرآن اور قرآن کا فہم ہے۔ اور یہ لوگ عرف عام میں کہلائے جاتے ہیں علماء کرام، اور ان کے اندر اہل حق علماء کی کثرت پائی جاتی ہے۔ تو جو اہل حق علماء ہیں
ان کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ان کو عزت دینا اور معاشرے میں ان کو وقار دینا. اور جیسے معاشرے میں ایک آرتھوپیڈک سرجن کی ضرورت ہے کہ جب روڈ ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو آرتھوپیڈک سرجن کتنا اہم نظر آتا ہے. حضرت جس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کو آرتھوپیڈک سرجن ہڈی کا ماہر کتنا، اور جس کو انجائنا ہوتی ہے یا جس کو قلب میں، تو اس کو کارڈیالوجسٹ کتنا اہم نظر آتا ہے. اور جس کی آنکھ میں موتیا ہوتا ہے اس کو آئی اسپیشلسٹ کتنا. تو اب دیکھیے، جس وقت ہمارے اخلاق خراب ہیں، جس وقت ہمارے بچے بدعنوانی کا شکار ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، بے ادبی کا شکار ہیں، جس وقت شہر کے اندر بدعنوانی کا دورہ ہے، 2 نمبری ہے، جھوٹ ہے، تو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہوگی اصلاح کے لیے؟ اس سے ضرورت ہوگی کہ ہم علماء کی طرف رجوع کریں، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. اور جیسے آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر کے اندر ہڈی کا علم ہے، جیسے کارڈیالوجسٹ کے اندر قلب کے امراض کا علم ہے، ویسے ہی علماء کے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں انسان کو انسان بنانے کا علم ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا علم ہے، یہ قدورتوں کو محبتوں میں بدلنے کا علم ہے، کینہ، حسد، بغض اور ریا، ان چیزوں کو ختم کرنے کا ان کے پاس طریق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور حضور کی میراث میں قرآن نے اس میراث کو بیان کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں، وہ تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو مانچتے ہیں، صاف کرتے ہیں. 2 بھائی آپس میں کھڑے ہو گئے ہیں، مال کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، پسٹلز لے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اب کیا کرے گا آرکیٹیکٹ، اور کیا کرے گا یہاں پر وکیل، اور کیا کرے گا یہاں پر کارڈیالوجسٹ؟ یہاں پر تو کوئی اللہ کا دین سکھلانے والا، کوئی عالم، کوئی قرآن اور حدیث کو جاننے والا، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہو، جو حق پر ہو، اور جھگڑا سے بچنے کے لیے کہ جھگڑا نہ پیدا ہو، اپنا حق چھوڑ دے، تو اللہ جل شانہ اس کو وسطے جنت میں، یعنی جسے کہتے ہیں نا، میں اس کو یوں کہتا ہوں جیسے کارنر پلاٹ، کہتے ہیں جی یہ کارنر پلاٹ، یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکان اس کا بنائیں گے ایک خاص جنت کی جگہ پر، جو بہت قابل قدر ہوگی. جنت تو ساری قابل قدر ہے، یعنی جو اس بات پر کہ وہ جھگڑا چھوڑ دے اس حال میں کہ وہ حق پر ہو، صرف اس لیے کہ جھگڑا آگے نہ بڑھے، وہ جھگڑے کو چھوڑ دے تو اللہ اس کو ریوارڈ عطا فرمائیں گے. تو یہ چیز کون بتاتا ہے؟ یہ علماء بتاتے ہیں. علماء بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری جو بڑی بہن ہے اس کا ادب کرو، یہ ماں کے درجے میں، یہ تمہاری خالہ، یہ ریلیشنز، اس کا ادب کرو، یہ ماں کے درجے میں ہے. یہ تمہارا بڑا بھائی، اس کے بڑے حقوق ہیں، یہ باپ کے درجے میں ہے. یہ دیکھو، یہ تمہارا ہمسایہ ہے، اس کے بڑے حقوق ہیں. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے حقوق، یعنی 2 چیزوں کا اتنا زیادہ میرے اوپر یعنی مجھے تاکید کی ہے. ایک تو یہ کہ مسواک کی، اور ایک یہ ہے کہ ہمسائے کے حقوق کی. اندیشہ ہونے لگا ہے کہ کہیں اس کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہمسائے ہیں ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں. یہ شخص کہ جس نے اپنی داڑھی اسلام کے اندر سفید کر دی ہے، جس کو آپ سینئر سٹیزن کہتے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں. یہ جس کا باپ جو چھوٹی عمر میں جس کا باپ چلا گیا، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ یتیم. اس کے کیا حقوق ہیں کہ اس کے سر کے اوپر جب تم ہاتھ رکھو گے تو جتنے بال اتنے گناہ معاف. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یتیم کے حقوق آپ کو کسی
یونیورسٹیز، میڈیکل کالج، کسی بھی علم الفلکیات سے نہیں ملیں گے، وہ حضور کے قدموں سے ملیں گے، وہ حضور کے علوم سے ملیں گے، وہ علوم نبوت سے ملیں گے۔ علوم نبوت کس کے پاس ہے؟ علوم نبوت کس کے پاس ہے؟ تو میری باتوں پہ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ علوم نبوت کس کے پاس ہے؟ علوم نبوت ڈاکٹر کے پاس ہے؟ کیا ڈاکٹری علماء کے پاس ہے؟ کیا ماہر فن تعمیرات کی جو علوم ہے وہ کیا فقہ پڑھانے والوں کے پاس ہے؟ نہیں، یہ انہی کے پاس ہے جن کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ آرکیٹیکٹس کے پاس ہیں جنہوں نے ایم مارچ کی ہے، جنہوں نے ماسٹرز کی ہیں امریکہ سے، ان کے پاس ہیں۔ جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، چارٹرڈ کے علوم انہی کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، علماء کے پاس نہیں ہے، انہی کے پاس ہیں۔ علماء کے پاس تو انسان کو انسان بنانے کے، انسان کا مقام بتانے کے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو جو اللہ نے تقدیس اور تعظیم دی، اس تعظیم کو بیان کرنا، ان حقوق کو بیان، یہ علوم علماء کرام کے پاس ہیں۔ اب کیا نام لوں میں اس کو؟ آپ علماء سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ علوم علماء کے قلوب میں ہے، اور یہ علوم کہاں بند ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اب قرآن اور حدیث کو سیکھنے والے تو علماء کرام ہیں، اور قرآن و حدیث کہاں سمجھایا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث کا پنجاب یونیورسٹی میں سمجھایا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث کیا یونیورسٹیز میں سمجھایا جاتا ہے؟ کیا یہ لفظ میں سمجھایا جاتا ہے؟ یہ کہاں سمجھایا جاتا ہے؟ یہ قرآن و حدیث تو مدارس میں سمجھایا جاتا ہے۔ پھر تم مدارس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ قرآن و حدیث کے بیان کرنے والے علماء کرام ہیں، پھر تم علماء کرام سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ شہر کے اندر پلمبر کی بھی ضرورت ہے، کہ جب تمہارے سیوریج سسٹم پیک ہو جاتا ہے تمہیں پلمبر کی ضرورت ہے، تو اگر تم سمجھو کہ پلمبر ایک قابل قدر آدمی ہے، تو شہر کے اندر علماء کی بھی ضرورت ہے، جو تمہیں دین سکھائیں، جو تمہاری آخرت بتائیں، جو تمہیں اتنا تو بتائیں کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، یہ نظام ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، تم اس دنیا میں اتنا دل تو نہ لگاؤ، یہ دنیا ایک دن سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا سمیٹ دی جائے گی۔ جو تمہیں بتائے کہ تم کون ہو، تم اپنے آپ کو پہچانو، تشخص، ریکگنائز کرو، اپنے آپ کو ریکگنائز کرو، تم کون ہو، تمہارا وجود کیا ہے، تم کیسے اس دنیا میں آئے ہو، تمہارے اس دنیا میں آنے کے ذرائع کیا ہیں، شکم مادر سے نکلے ہو، اس سے پیچھے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے۔ یہ عالم ارواح کا تذکرہ تمہیں کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو۔ جب تم قرآن اللہ کے کلام، جب تم قرآن کو مانتے ہو اور اللہ کے کلام کو مانتے ہو، تو جن کے سینوں میں کلام الہی ہے ان کو بھی تو مانو۔ ان کو کیا نام دینا چاہتے ہو؟ عالم، وہ کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں علم ہو، جس کے سینے میں علم ہو، اس کو ہم عالم کہتے ہیں۔ اور کیا نام دیں گے؟ تو علماء کرام یہ ہمارے لیے بڑے معزز ہیں۔ تو جو شخص علماء کرام سے نفرت پیدا کرتا ہے اور جو شخص علماء کرام سے توڑتا ہے، وہ دشمن دین ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو شخص زنا کرتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، وہ معافی، جو شراب پیتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا جب وہ معافی مانگے گا۔ شرابی جب شراب سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، زانی جب زنا سے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جو لوگوں کو علماء سے توڑتا ہے، علماء کے عیوب بیان کرتا ہے، ان کے نقائص بیان کرتا ہے، اور وہ علماء جن کے سینے میں قرآن ہے، اور وہ قرآن جو کلام الہی ہے کہ جس سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ لگتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ علماء، یہ اسوہ حسنہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ یہ کس یونیورسٹی سے پتہ لگے گا؟ یہ کون سی آن لائن یونیورسٹی ہے کہ جو تمہیں اسوہ حسنہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گی؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے جو لیکچرز ہیں، اس کے جو پروفیسرز ہیں، اس کے جو تھیولوجسٹ ہیں، اس کے جو یعنی اس اساتذہ ہیں، وہ علماء کرام ہیں۔ اب بتاؤ، اگر علماء کرام کسی باغ میں بیٹھ کے
درس قرآن دینا شروع کر دیں تو وہ باغ مدرسہ بن جائے گا، اور کسی چھت میں بیٹھ کے تو چھت مدرسہ بن جائے گا، اور اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو وہ پہاڑ مدرسہ بن جائے گا، اور اگر وہ کسی عمارت میں بن جائیں گے، عمارت تو اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ تو ایک عمارت ہے۔ ایک جگہ تم نے عمارت بنا کے اس میں تم نے ہوٹل بنا دی ہے، ایک جگہ عمارت بنا کے تم نے اسمبلی بنا دی ہے، ایک جگہ تم نے گھر بنا دی ہے، ایک جگہ تم نے ڈپارٹمنٹل سٹور بنا دی ہے، اینٹیں جڑی ہیں اور کچھ کمرے بن گئے ہیں، ایک کمرے میں تجوید ہو رہی ہے، ایک میں تحفیظ ہو رہی ہے، ایک میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ایک میں حدیث پڑھایا جا رہا ہے، ایک میں فقہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ کمرے آپس میں جڑے ہیں، یہ تو عمارت ہے۔ اس عمارت کا نام مدرسہ رکھ دیا ہے، کوئی اور رکھ لیجیے جو آپ کو پسند ہے، اس کے اندر پڑھانے والے علماء کرام ہیں۔ آخر بات اتنی مشکل کیوں ہے؟ آخر اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر اتنی دوری کیوں ہے؟ آخر آپ قرآن کو تو مانتے ہیں، جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن پڑھانے والوں کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن جاننے والوں کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن اپنے اکابر سے لے کر آگے پہنچانے والوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ایک فتنہ آج کے دور کا یہ ہے کہ میں آنے یہ الٹی سیدھی سی باتیں اونچ نیچ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نے تو اپنے انداز سے ہی کلام کرنا ہوتا ہے، کوئی منجے ہوئے کوئی طارق جمیل تو ہے نہیں ہم، اور نہ کوئی منظور مینگل ہے کہ کلام کا فن آئے، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں واللہ یہ میں نے کیوں بیان کیا، یہ میں نے محسوس کیا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ نہ تم قرآن کو برا کہو، استغفر اللہ استغفر، میرے منہ سے نکل گیا، قرآن کو کون برا کہہ سکتا؟ تو کوئی کہہ نہیں سکتا، ابھی الحمدللہ قیامت نہیں ہے، یعنی توبہ یہ میں نے بے ساختہ میرے منہ سے نکل، یعنی قرآن کے بارے میں کلام ہی نہ کرو، کیونکہ قرآن کے بارے میں کلام کرو گے تو ناروے والے بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ناروے والا لڑکا اس نے جناب اپنی، آپ کو معلوم ہے قرآن میں تو ناروے والا بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پاکستان والے کیا چھوڑیں گے؟ تم ایک کام کرو، تم نہ شریعت کا تذکرہ کرو، اور قرآن تو ہے ہی عظیم الشان، اور درود کی مجالس تو ویسے ہی جماؤ، اور وہ جو عرس وہ تو تمہارا شعار ہے، اللہ والوں کا، بزرگوں کا، بہادر زکریا کا تذکرہ تو تم کرتے ہی ہو، وہ تمہاری خوبیاں ہیں۔ تم ایک کام کرو کہ دین کو مونڈنے کے لیے تم صرف علماء کرام سے ان کو کاٹ دو۔ اچھا علماء کرام سے کیسے کاٹیں گے؟ جب کوئی اتنا خوبصورت ہوتا ہے تو خوبصورتی سے تو نہیں آدمی کاٹ سکتا، اس کی اتنی بدصورتی بیان کرو کہ بدصورت آدمی سے تو آدمی ویسے ہی کٹ دیتا ہے۔ شیخ جب کوئی خوبصورت ہوتا ہے، جب کوئی پھول خوبصورت ہوتا ہے، اور جب کوئی نہر خوبصورت ہوتی ہے اس سے تو کوئی نہیں کٹتا، جب منظر بہت خوبصورت اور حسین ہوتا ہے اس سے تو کوئی نہیں کٹتا۔ کٹتا کس سے ہے کہ جب گندے نالے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تم ان علماء کو گندے نالے کے کنارے کھڑا کر دو اور ان سے جو بدبو آ رہی ہے اور تم اس کو بیان کرو تاکہ تم ان علماء سے کٹ جاؤ، صرف کٹ جاؤ۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ بات سمجھیے گا جو میں نے یہ بات یعنی پچھلے کوئی تین چار مہینوں سے میں اس بات کو یعنی جسے کہتے ہیں نا اس کو کلیکٹ کر رہا تھا، ریکیپیچولیٹ کر رہا تھا، میں اس کو جمع کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑی سازش اور تمام سازشوں کا رخ اس وقت ہمارے اہل حق علماء کرام جو قرآن و حدیث کے اصل امین ہیں ان کی طرف ہے کہ چونکہ لوگ تو نہیں برداشت کریں گے کہ تم حدیث کا تذکرہ حدیث کے بارے میں کچھ کلام کرو، لوگ تو نہیں برداشت کریں گے، اگر کچھ کریں گے تو جاہل ہی ہوں گے، لیکن عمومی طور پہ تو ابھی اس کا ادب و احترام ہے، لہذا تم علماء کرام سے لوگوں کو کاٹ دو، اور اس کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی شخصیات کے اوپر اس قدر تم تان و تشریح کرو، ان کے کریکٹر کو اتنا برا بلا بناؤ، اور ان کو کتنا کوئی ایکسٹریمسٹ کی شکل میں ان کو بنا دو، کبھی ٹیررسٹ کی شکل میں بنا دو، کبھی قدامت پرستی کا الزام لگا دو، کبھی فنڈامنٹلزم کا الزام لگا دو، کبھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا الزام لگا کر ان کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دو، اور جب تم علماء کرام کو
لوگوں کی نگاہ سے گرا دو گے اور ان کی بدصورتی کو ثابت کر دو گے اور ان کے حسن کو چھپا دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ علماء سے کٹ جائیں گے، ان کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہے کفار کی بہت بڑی سازش، بہت بڑی سازش۔ یہ وہ سازش ہے جو دین کو مونڈنے والی ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہوتا کہ شہر کے اندر سارے ڈاکٹرز کو ایک ہوں، سارے ڈاکٹر جعل ساز نہیں ہیں۔ ایسے ایسے قابل ڈاکٹر ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جعل ساز تو بیٹھے ہوئے ہیں، جعل سازوں کی وجہ سے آپ قابل ڈاکٹروں کو منون اور متون تو نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت شہر کے اندر ایسے ایسے قابل ڈاکٹر موجود ہیں کہ ان کی مثال یعنی امریکہ میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ یعنی امریکن ڈاکٹرز اپنے مریضوں کے لیے ان کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ پاکستان وہ ڈاکٹرز موجود ہیں، میں آج اس ڈاکٹر سے ملا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کویکس بھی موجود ہیں۔ کویکس کہتے ہیں جعل ساز۔ اگر جعل ساز پیر موجود ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور جو کہتے ہیں تاڑی 5 ویلے تے ساڑی ہر ویلے، تو وہ جو جعل ساز لوگ ہیں، کیا ان کی وجہ سے آپ اہل حق مشائخ اور صوفیہ کا انکار کر دیں گے؟ اگر زنبور پکڑ کر لوگ دانت نکالتے ہیں تو کہ شہر کے اندر جو بڑے بڑے ڈینٹسٹ جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں اس وقت موجود ہیں آپ کے لاہور کے اندر، ان کا آپ انکار کر دیں گے؟ تو اس وقت یہی حال ہے کہ چونکہ ہم چند لوگوں کو دیکھ کے تو پوری کلاس کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ چند MBBS ڈاکٹر کو جو بہت بڑے غلطیاں اور بہت بڑے بلنڈرز کمٹ کرتے ہوں اور بہت بہت بنیادی طور پہ غلطیاں علاج میں کرتے ہوں، ان کی وجہ سے کہ آپ ایلوپیتھک کا علاج کرنا چھوڑ دیں گے۔ شہر کے اندر تو بہت قابل لوگ موجود ہیں، شہر کے اندر ایسے ایسے قابل علماء کرام موجود ہیں کہ جن کی ساری زندگیاں دین کے لیے خرچ ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پگھلا رکھا ہے، اور ان کے پاس ایک کیا کہتے ہیں ایک بڑی محدود روزی ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ، ایک روزی ہے، وہ اس ہینڈ ٹو ماؤتھ روزی پہ چلتے ہیں اور اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور دین کو آگے پہنچا رہے ہیں اور خود بھی صبر کرتے ہیں اور اپنے اندر کے احوال کا تذکرہ بھی نہیں کرتے اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دین سے وفاداری کرتے ہیں۔ شہر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، تم ان کی پہچان ہے؟ جیسے تم بہترین، جیسے تم لوگ ڈاکٹر کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ تمہیں بتایا نہ جائے، اسی طرح تمہیں کیا پتا کہ ایک ڈاکٹر کیا ہے؟ تم تو نہیں ڈاکٹر، ڈاکٹر کو تو ڈاکٹر ہی پہچانے گا۔ تو ان کو پہچاننے کے لیے تمہیں بھی تو کسی راستے کی ضرورت ہوگی۔ تو شہر کے اندر بہترین علماء موجود ہیں، شہر کے اندر بہت متقی لوگ موجود ہیں، شہر کے اندر علم کے اور قرآن کے پہاڑ موجود ہیں، اور وہ اس قدر قابل تقلید ہیں کہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں گے، رب سے ملوا دیں گے، اور تمہارے جو احوال ہیں ان کی اصلاح کر دیں گے، اور تمہارے روگ جو دنیا کی محبت کی وجہ سے پلے ہوئے ہیں ان روگوں کو وہ ختم کر دیں گے، اور تمہارے اندر جو خوف اور ڈپریشن اور تمہارے اندر جو عدم تحفظ اور خوف کی کیفیات ہیں ان کو امن سے بدل دیں گے، محبتوں سے بدل دیں گے۔ تو میں نے یہ کلام اس لیے کیا کہ میں نے اپنے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کام انگلش میڈیم سکولز میں بھی ہو رہا ہے، یہ کام یونیورسٹیز میں بھی ہو رہا ہے، یہ کام کئی جگہ کارپوریٹ سیکشنز میں بھی ہو رہا ہے، اور اس کام کا اصول یہ ہے، اس کا اصول پرنسپل اس کا جو ہے نا اس سازش کا یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ بھی نہ کہو لیکن علماء سے توڑ دو۔ اچھا وہ کہیں گے جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے قرآن کو تو کچھ نہیں کہا، ہم نے حدیث کو بھی کچھ نہیں کہا، حضور ہمارے سر کا تاج، ہم نے درود شریف کو بھی کچھ نہیں کہا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ ہم نے کہا یہ جو علماء کرام ہیں
یہ جو چند لوگ ہیں یہ قابل تقلید نہیں ہے. بس اسی کے ساتھ پورا جو علوم نبوت کی میراث ہے اس سے آپ کو توڑ دیا، قرآن سے توڑ دیا، فہم قرآن سے توڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول سے توڑ دیا، اور آپ کو کٹی پتنگ بنا دیا. یہ وہ سازش ہے جو بڑی باریک انداز سے چل رہی ہے. اور جتنا بھی لٹریچر چھپ رہا ہے اور جتنی بھی بے دین جو آرگنائزیشنز یا این جی اوز جو کام کرتی ہیں کہ لوگوں کو بے دین بنایا جائے، ان کا ایک لازمی رخ اور ٹارگٹ اور طریقہ کار یہ ہے کہ ایسا طریق اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو علماء سے بدزن کر دیا جائے. آپ کے پاکستان میں اہل حق علماء ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے. وآخر دعوانا